بال آئے ہوئے ہیں پیشانی پر اور ہم نے تیمم کرنا ہے تو بالوں کو ہٹاؤ. ان بالوں پہ تیمم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خارج عن الحد ہے. پیشانی پر اگے ہوئے بال ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں یا کسی کی پیشانی پہ بڑے بال ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انہیں پر تیمم ہو جائے گا. سر والے بال جو ہے وہ نیچے لٹکے ہوئے ہیں تو ان کو ہٹا کر تیمم کیا جائے. مسئلہ واضح ہے. اشار المتدلی علی الجبہہ, جو اوپر سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں پیشانی پر, متدلی یعنی لٹکے ہوئے, یاجب رفع ان کا ہٹانا واجب ہے. ومسح البشرۃ آتا اس کے نیچے جلد جو ہے اس پر مسح کرے. اما نابت فیہا, جبہہ پہ خود پیشانی پہ جو بال اگے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کر لیں تو فظاہر علی ابتداء بمسح, یہ نہیں ہے کہ حجام کی دکان پہ جاؤ اور بال جو ہے وہ صاف کرا کے پھر تیمم کرو, وہ حد میں داخل ہے. اب ہے کہ ہم نے کہا ترتیب یہی رہے گی کہ پیشانی کا تیمم میں مسح اور پھر دائیں ہاتھ کا پھر بائیں ہاتھ کا. اگر کوئی ترتیب کی مخالفت کرے, پیشانی کے بعد بائیں ہاتھ کا مسح کر دیا ہے تو موالات ختم ہونے سے پہلے پھر اصلاح کر لے دائیں کا کر کے پھر, اور اگر موالات ختم ہو گئی تو پھر تو دوبارہ سے تیمم کیا جائے گا. جیسے یہ مسئلہ وضو میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی سار کے مسح سے پہلے پیروں کا مسح کر کے چلا جائے اور اس کو یاد آئے اور ابھی موالات ختم نہیں ہوئی ہے تو سار کا کر لے اور پھر پیروں کا پھر کر لے, یہیں سے اصلاح ہو سکتی ہے. اذا خالفت ترتیب باطل تیمم, اگر ترتیب کی مخالفت کیا تو تیمم باطل ہوگا. ما فوات الموالات, موالات اگر فوت ہو جائے. وَإِنْ كَانَتْ لِجَهْلٍ, یہ مخالفت اگرچہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے, نسیان کی وجہ سے ہوئی ہے, دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کا مسح کر کے چلا گیا اور اس کو بڑی دیر بعد مسئلے کا پتہ چلا ہے یا یاد آیا ہے جب موالات ختم تھی تو تیمم اس لیے باطل ہے کہ موالات ختم ہو گئے اور اصلاح نہیں. اما الاولام تو فوت, اگر موالات فوت نہ ہو تو فیصح اذا عاد علی ناول یحصل به ترتیب, موالات فوت نہیں ہوئی تو تیمم صحیح ہو سکتا ہے جب یہ دوبارہ اعادہ کر لے اس طریقے کے مطابق کہ ترتیب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے ہاتھ مارنا اور پیشانی کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ موالات باقی ہے اور ترتیب اس نے بحال کر دی. انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو یہ معنی بنے گی جلد سے جلد کے ٹچ ہونے سے, تو یہ اتار لے گا اور پھر تیمم کرے گا. الخاتم حائل یاجب نزعه من الجهات في حال المسح علیہ. مٹی جو ہے وہ تو ہم نے کہا کہ غصبی نہ ہو, مباح ہو, جس سے تیمم کر رہا ہے. اگر مٹی اس کی اپنی ہے لیکن جس جگہ پہ ہے وہ جگہ غصب شدہ ہے, مٹی اپنی برتن میں اٹھائے ہوئے ہے تیمم سے, اسی پہ ہی تیمم کرے گا. جس زمین پہ وہ سارا علاقہ ہی غصبی ہے, اب کیا تیمم ہو جائے گا؟ ہاں, زمین پہ بیٹھنا یہ تیمم کی جز ہی نہیں ہے, یا زمین پہ ٹھہرنا یہ تیمم کی جز ہی نہیں ہے. زمین غصبی ہے, اگر یہ خود غصب کرنے والا ہے اور معذور نہیں ہے تو یہ گناہ گار ہے اس زمین میں باقی رہنے پر, لیکن تیمم علیحدہ چیز ہے, زمین میں باقی رہنا اور چیز ہے, اس کی وجہ سے گناہ گار ہے اور تیمم اس کا ٹھیک ہے. ادھر سے نکلو, یہ امر جو ہے لا یقتضی النہی عن التیمم, الامر بالشیء لا یقتضی النہی عن ذکرہ, ایک چیز کا امر ہے نا تو اس کے مخالف چیز نہیں بن جاتی. مثلا نماز کا امر ہے اور آپ نہانے لگ گئے, نماز کا امر ہے آپ نہلانے لگ گئے, نماز رہ گئی, آپ نہلاتے رہے, غسل کر رہے تھے فرض کرو, تو آپ کا غسل باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ نماز کا امر یہ تقاضا نہیں کرتا کہ غسل سے نہیں آ جائے, اگر نہیں آ جاتی تو غسل باطل, وہ باطل نہیں. ایک بندہ مثلا اسے جنابت کرنا ہے صبح کو, وقت کم ہے, تو اس کے لیے حکم لیا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھی, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, سیدھا غسل کرتا رہا اور نماز گئی. تو نماز کا امر یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ غسل کے بارے میں نہیں آ جائے, اگر ہم اس چیز کے قائل ہوتے تو پھر غسل باطل ہوتا. اچھا, تو یعتبر اباحت التراب الذی یتیمم بہ, جس مٹی کے ذریعے سے تیمم کر رہا ہے وہ مباح ہو, کما مرا جیسے پیچھے یہ شرط ذکر ہوئی ہے.
والاحوات الاولا، احتیاط مستحب یہ ہے، ورنہ فتویٰ اس کے مخالف ہو گیا، احتیاط مستحب کے مخالف ہے۔ فتویٰ کیا ہے کہ بھائی واجب نہیں ہے کہ زمین مباح ہو، فضا مباح ہو، یہ واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے اباحۃ الفضا الذی یقع فی التیمم، وہ فضا جس میں تیمم ہو رہا ہے وہ فضا مباح ہو، یعنی وہ زمین کے اوپر جو فضا ہے، یہ سارا علاقہ زمین بھی کسی اور کی اور فضا بھی اور کی، تو آپ غصب کیے ہوئے ہیں، تو احتیاط مستحب ہے کہ فضا غصبی نہیں ہے۔ وظرف الذی یشتمل علی ما یتیمم بہ، اور وہ ظرف بھی مباح ہو جو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے اس مٹی کو جس سے آپ نے تیمم کرنا ہے۔ اگر ظرف غصبی ہے، مٹی آپ کی اپنی ہے نا، پھر بھی تیمم ہو جائے گا۔ برتن غصبی ہے جس میں وہ مٹی، لا یکون مغصوبا، مثلا برتن غصبی نہ ہو، یہ احتیاط مستحب ہے۔ اگر برتن غصبی ہے، زمین جس پہ آپ کھڑے ہیں وہ غصبی ہے، تو مٹی آپ کی اپنی ہے، آپ کا تیمم ٹھیک ہے۔ جس طرح پانی آپ کا اپنا ہو، برتن غصبی ہوتا رہے تو وضو ٹھیک ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ برتن غصب کیا ہوا ہے تو گناہ گار ہے، وہ گناہ آپ کے وضو کو باطل نہیں کرے گا۔ بندہ نماز میں ہو اور نماز کی حالت میں اجنبی خاتون کی طرف دیکھے تو یہ فعل حرام ہے نا، گناہ گار بھی ہے، نماز تو باطل نہیں ہے، نماز کیوں باطل ہے؟ ہم ادھر سے یجوز الاجتماع الامر والنہی کے قائل ہیں، وہ مسئلے جو آپ پڑھیں گے نا دوسری جلد مظفر میں، ہم اجزاء کے قائل ہیں، مقدمہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، یہ ساری باتیں کہ مظفر میں، اور الامر بشیء لا یقتضی النہی عن بشیء، اور اجتماع کے جواز کے قائل ہیں، یعنی اگر کسی نے نماز کی حالت میں اجنبی خاتون کی طرف دیکھا ہے تو نماز اس کی باطل نہیں ہے، وہ گناہ علیحدہ، یہ معنی ہوتا ہے یجوز اجتماع الامر والنہی کے بعد ہے، اور لا یجوز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز باطل ہے۔ پڑھ لیں گے آپ۔ اچھا، اب قاعدۃ الفراغ جاری کر رہے ہیں۔ قاعدہ فراغ، اپنا قاعدہ فراغ، تجاوز اور فراغ آپ کو سمجھایا تھا، قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ۔ قاعدہ تجاوز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی شے کے وجود اور عدم کا شک ہو، اس کا شک ہے وجود اور عدم کا، کہ یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ شک ہو، اور اس کے بعد والے کام میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو آپ اس شک کی پرواہ نہ کریں۔ مثلا آپ کو شک ہوا ہے کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، اور آپ داخل ہو گئے ہیں سجدہ میں، یہ رکوع کے وجود اور عدم کا شک ہے نا، تو یہاں قاعدہ ہے تجاوز جاری کرتے ہیں کہ آپ آگے جاؤ، پیچھے اس کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ آپ بعد والے کام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ہے قاعدہ تجاوز۔ قاعدہ فراغ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو صحت اور فساد کا شک ہو، آپ کو یہ یقین ہے رکوع کیا ہے، صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یہ اور شک ہے نا۔ پہلا شک یہ تھا کہ رکوع کیا ہے یا نہیں کیا، سجدہ میں پڑھ گیا۔ دوسرا شک یہ کہ صحیح کیا ہے، کیا تو ہے، صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا ہے، مثلا طمأنینہ تھی کہ ہل رہا تھا، ذکر پڑھا ہے واجب کہ نہیں پڑھا ہے، یعنی صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ شک بھی جب اس سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، بعد والے میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس شک کی پرواہ بھی نہ کریں۔ ایک ہے قاعدہ تجاوز، یعنی اس میں وجود اور عدم وجود کا شک، انجام دیا یا نہیں دیا۔ قاعدہ فراغ یہ ہے کہ انجام تو دیا، صحیح ہے یا غلط، تو یہاں صحت جاری ہوتی ہے، یعنی شک کی پرواہ نہ کریں، آگے صحیح کیا ہے، اور جہاں وجود اور عدم کے شک یعنی کر لیا، بعد والے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور قاعدہ فراغ میں تو یہ ہے کہ بعد والے میں داخل نہ ہوئے ہوں نا، اس سے فارغ ہو گئے ہیں نا، سامع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا تھا، جاؤ تو رکوع سے فارغ ہو گیا جو کھڑا ہو گیا، یہ والا صحت جاری کر دے گی صحیح، اور فراغ وہ جاری کرے گا، اپنا تجاوز وہ جاری کرے گا جو آگے گزر گیا ہے، بعد والے میں داخل ہو گیا، جیسے سجدہ میں، یا سجدہ کے لیے جو جھکنا ہوتا ہے یہ بھی بعد والا فعل ہے، اس میں داخل ہو۔ تو اب یہاں یہی بات ہوگی، قاعدہ تجاوز کی بات ہوگی کہ میں اس ہاتھ کا مسح کر رہا تھا تیمم میں، مجھے شک ہوا کہ اس ہاتھ کا کیا ہے یا نہیں کیا، تو اب اس میں داخل جب ہو گیا ہوں تو وجود اور عدم کا شک ہے نا،
تو میں قید تجاوز جاری کروں گا کہ بس ہو گیا ہے آگے. یہی ساتھ میں مسح کر رہا تھا اور اسی دوران مجھے شک ہوا ہے کہ پیشانی کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو قید تجاوز جاری کرو آگے. یہ ہے جب بعد والے فعل میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے قید تجاوز. بعد والا فعل ہے نا اس میں داخل, یہ بعد والا, تو یہاں قید تجاوز جاری. بس ایک بات یاد رکھنا, قید تجاوز سمجھ آ گیا تو اس کو وضو میں جاری نہ کرنا اور غسل میں جاری نہ کرنا, باقی ہر جگہ جاری کرنا, کیونکہ وضو غسل میں جاری کرنے سے ایک روایت ہے اس نے منع کر دیا. نماز بھی ہم جاری کرتے ہیں, حج میں جاری کرنا, نماز میں جاری کرنا, تیمم میں جاری کرنا, وضو میں جاری نہ کرو علیکم السلام, اور احتیاط واجب ہے کہ غسل میں جاری بھی نہ کرو, باقی جاری کرو. اب تجاوز سمجھ آ گیا, قید تجاوز کیا ہے. قاعدہ شک آپ دیکھنا اس مسئلے میں ہم یہی جاری کریں گے. اذا شک فی جزء من التیمم بعد الفراغ من التیمم, یہ فراغ کس سے ہے؟ بعد الفراغ من التیمم. جی پورے تیمم سے فارغ ہو گئے ہیں, کیونکہ آگے والی عبارتوں سے یہی ظاہر ہوگا کہ فراغ من التیمم کی بات ہے. تیمم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہے کہ بھائی پیشانی کا مسح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یعنی وجود اور عدم کا شک. تیمم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہے کہ دائیں ہاتھ پر مسح کیا تھا یا نہیں کیا تھا, لم یلتفت الا اذا کان شک فی الجزء الاخیر. جزء اخیر کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کا مسح. شک ہے جزء اخیر کے بارے میں, اور ابھی آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے اور موالات بھی ختم نہیں ہوئی, یعنی بعد والے میں آپ داخل نہیں ہوئے ہیں, تو پھر تجاوز جاری نہ کریں. ہم نے کب کہا ہے تجاوز جاری کرنا؟ جب بعد والے میں داخل, بعد والا کام نماز ہے اس میں داخل ہو جاؤ, یا کم از کم موالات تو ختم ہو جائے نا. ابھی موالات باقی ہو تو پھر تو آپ یقیناً تیمم میں ہی باقی ہیں نا, تو بعد والے میں داخل ہو جائے یا موالات ختم ہو جائے, پھر شک کی پرواہ نہ کریں. تو آخری جز میں شک ہے الا اذا کان شک فی الجزء الاخیر وحاصل قبل فوات الموالات. یہ شک ہوا ہے موالات ختم ہونے سے پہلے, او قبل الدخول فی عمل آخر من الصلاۃ ونحوها, یا کسی اور عمل میں داخل ہونے سے پہلے یہ شک ہوا ہے کہ بائیں ہاتھ کا مسح کیا ہے, یعنی نماز وغیرہ میں داخل ہونے سے پہلے, تو ابھی قاعدہ تجاوز جاری نہیں ہو سکتا, کیونکہ تجاوز جاری کرنے کے لیے ضروری ہے بعد والے کام میں داخل ہو جائے, یا کم از کم موالات ختم ہو جاتی نا, تو یہ بھی ایک تقدیراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد والے کام میں داخل ہو گیا. حقیقتاً تو نہیں ہوا, لیکن موالات ختم ہو گئے تو تقدیراً داخل اس کو شمار کرتے ہیں. تو اگر یہ نہ موالات ختم ہوئی ہے نہ بعد والے کام میں داخل ہوئے, تو آپ قاعدہ تجاوز جاری نہیں کریں گے. اب کیا ہوگا؟ اس ہاتھ پہ مسح کر لیں, ابھی موالات باقی ہے نا, ایسے کر لیں, بس ہو گیا تھا. فإنه يلزم الالتفات الى الشك. اس صورت میں نہ بعد والے میں داخل ہوا ہے نہ نماز موالات ختم ہوئی ہے اور بائیں ہاتھ کے مسح کا شک ہے, تو یہاں شک کی طرف ملتفت ہو, یعنی ہاتھ پر مسح کرے مسح بائیں ہاتھ. کسی اور جز کا شک ہوتا تو پھر پرواہ نہ کرے. ولا شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت. اگر فی جزء من التیمم, منه یعنی من التیمم, اگر اس کو شک ہے کسی تیمم کی کسی جز کے بارے میں, بعد تجاوز عن محل ذلك الجز, اس محل ہی کی ضمیر جا رہی ہے جز کی طرف, اس جز کے محل سے تجاوز کے بعد شک ہے, یعنی چہرے کے بارے میں شک ہے جب آپ ہاتھ کا مسح کر رہے تھے, تو اب چہرے کی طرف متوجہ لام جلد متوجہ. تو اس جملے میں آئے نا کہ جز کے بارے میں شک ہے اور ابھی آپ ہیں تیمم کے اندر, اس لیے ہم نے اوپر لفظ فراغ جو آیا تھا اس کا معنی کیا تھا فراغ من التیمم, نہ کہ فراغ من الجز, کیونکہ فراغ من الجز کی بات آخر میں آ رہی تھی نا, تو اوپر والے فراغ کا معنی ہم نے فراغ من التیمم کیا, اس کی بات آ رہی. وَإِنْ كَانَ عَلَامَةُ اسْتِحْبَابًا التَّدَارُكُ. احتیاط مستحب یہ ہے کہ بھائی آپ تیمم کے اندر قاعدہ تجاوز جاری نہ کرو, پیچھے پلٹ کر پیشانی کا مسح کر دو, یہ احتیاط مستحب ہے. ورنہ فتویٰ کیا ہے؟ قاعدہ تجاوز جاری کرو, اس ہاتھ پہ آئے ہوئے تو چہرے کے بارے میں شک ہوا ہے تو آگے جاؤ, پیچھے چہرے کی طرف نہ آؤ. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ آ جاؤ چہرے کی طرف. ہو یہ احتیاط مستحب شاید اسی وجہ سے لگا رہے ہوں کہ وضو میں تو یقیناً تجاوز جاری نہیں کرنا روایت میں, غسل میں آ گیا ہے احتیاط واجب, یہ تو انہی کے بدلے ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے. ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ بھائی یہاں جاری ہوگا, جاری.
تو لہٰذا قاعدہ تجاوز جاری ہوگا. قاعدہ صحت بھی جاری ہوتا ہے. آپ چہرے کا مسح کیا ہے، مسح تو سارے ہو گئے نا، آپ کو شک پڑ گیا صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا، صحت جاری کرو، یعنی قاعدہ فراغ جاری کرو. تو فراغ کہتے ہیں، صحت بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، اگر یہ کہنا نہیں ہے. یہ ختم. اچھا اب آگے احکام تیمم. کچھ ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ آج اور باتیں آ گئی درمیان میں. اور ہاں ایک مسئلہ پڑھ لیں گے. اور باتیں بھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. طالب علم فکری طور پر تیار ہو، پھر آپ کتابوں میں بھی نہ پڑھیں. مسلح بننے آیا نا، رابر بننے آیا ہوا ہے. رابر لیڈر اپنے علاقے کا مرجع بننے آیا ہوا ہے. اس کو تو بڑی سمجھدار ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، دین کو جاننے والا ہونا چاہیے، سب کچھ اس میں ہونا چاہیے، تب جا کے مرجع بنے گا اپنے علاقے کا. ورنہ اہل بیت کو امام زمانہ کی چاہیے بھائی ایسے بندے جو اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں. اور آئیں تو کہہ دیں کہ بھئی یہ جو ہمارے پیروکار ہیں نا، انہی کی طرح بن جاؤ. یعنی اس کا کردار اتنا اچھا ہے کہ مولا اس کو اپنے دوسری دنیا والے لوگوں کو دکھائیں گے بھئی اس کی طرح بن جاؤ. جاؤ بھئی تم اس علاقے میں، ان کو کہہ دیا ہے کہ تمہاری طرح بن جاؤ. ان کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، وہ سوال کریں مشکل اور جواب نہ ہونا، یہ اپنی ہتھیلی پہ دیکھنا، یہاں آپ کو جواب بھی مل جائے گا. جن کو بنا کر بھیجیں گے ان کے ہتھیلیوں میں یہ سسٹم ہوگا. ہتھیلی پہ دیکھیں جواب آئے، وہ جا کر پوری دنیا میں دنیا کو سیدھا کر کے آئے. ملائکہ نے کہا تھا نا کہ انسان کو خلیفہ بنا رہے ہو، زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. تو جب امام زمانہ آئیں گے تو آپ سارے ملائکہ خاموش ہو جائیں گے کہ نہیں، اب تو نہ فساد ہے اور نہ ہی خون ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہوگا. اور اتنے تک انسانیت کو پہنچانے کے لیے اس کی فکر کو بلند کرنا ہے. ڈنڈے سے سارے کام نہیں ہوتے ڈنڈے سے، اور فکر کو بلند. امام زمانہ کے پاس ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے امام لوگوں کی تربیت کر لیں گے. اکیلا بندہ تربیت نہیں کر سکتا، اس کی پوری ٹیم ہو، اور ٹیم جتنی بڑی ہوگی اور اچھے لوگ ہوں گے، ٹیم میں عدد بھی زیادہ ہو اور معیار بھی اچھا ہو، معیاری بندے ہوں، عدد بھی زیادہ تو وہ ٹیم پوری دنیا کو بڑا جلدی جو ہے نا اس کی تربیت کر. امام کو عدد بھی چاہیے اور معیار بھی چاہیے. صرف عدد تو بہت ہے، سیاح تھوڑے ہیں دنیا میں. اگر اتنا لشکر کسی کے پاس ہو جتنے سیاہ امام زمانہ گیا، پوری دنیا کو فتح کر لے گا. لیکن صرف فتح تو نہیں کرنا نا، لوگوں کی تربیت نہیں کرنا. تربیت کرانے والے بہت کام، امام زمانہ کے بندے کام. اچھا بس تھوڑا سا یہ پڑھ لیں کہ احکام تیمم، الفاظ احکام تیمم. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا عذر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور میں پانی والی طہارت وضو اور غسل پہ متمکن ہو جاؤں گا، تو آپ اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تیمم کر کے. آپ انتظار کریں گے، جب پانی ملے گا تو آپ وضو کر کے نماز پڑھیں. اور نہ ملا اور آخر وقت ہو گیا تو پھر آخر وقت میں پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے پڑھ لیں. یہ ہے جب آپ کو امید ہے کہ پانی ملے گا. اور اگر آپ نا امید ہو گئے ہیں یا نا امیدی ہو گئی ہے، اطمینان و یقین ہو گیا کہ پانی نہیں ملے گا، تو اب آپ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آپ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھیں. اس کے بعد اگر پانی مل بھی جائے نا تو اب بھی دوبارہ نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف پر عمل کیا تھا. یاس فاس کی تھی، فاس و یاس کے بعد آپ کی تکلیف تیمم کی، آپ نے اس پہ عمل کیا، اور عوامل اضطراریہ پر عمل جو ہے یہ مجزی ہوتا ہے، جیسا کہ پڑھو گے آپ المظفر دوسری جلد. تو لہٰذا اپنی تکلیف پہ عمل کرو. تکلیف کیا تھی؟ طلب کرو، پانی ڈھونڈو. نا امید ہو جاؤ تو پھر تیمم کر کے اول وقت میں بھی پڑھ سکتے. تکلیف نہیں. اور اگر امید ہے تو پھر آپ کی تکلیف ابھی تیمم ہے ہی نہیں. آپ اگر 1000 تیمم کر کے پڑھیں تب بھی آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو امید ہے پانی، انتظار ہے امید کے. یہی بات ہے. لا یجوز التیمم للصلاۃ المؤقتۃ مع العلم بارتفاع العذر. جب آپ کو علم ہے کہ عذر مرتفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، اور میں
وضو کر لوں گا، و تمکن من الطہارہ المائیہ، وضو یا غسل کر لوں گا قبل خروج الوقت، قضا ہونے سے پہلے پہلے، اور میں وضو کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا تو پھر تیمم نہیں کر سکتے، انتظار کرو۔ یہ ہے جب آپ کو علم ہے کہ میں وضو کر لوں گا، علم یعنی یقین، اور ایک دفعہ آپ علم نہیں ہے لیکن ظن ہے، تب بھی کہا یہی ہوگا۔ آپ کو امید ہے، ظن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، امید اس سے کم ہوتی ہے، تب بھی یہی ہوگا۔ بل لا یجوز التیمم ما عدم الجاء من زوال العذر، جب تک نا امید نہیں ہو جاتے نا تب تک تیمم نہیں کر سکتے، یعنی امید ہے پانی کی تو پھر بھی انتظار ہے، نا امید ہو جاؤ گے تو پھر تیمم۔ الا ہاں ابھی امید ہے لیکن ایک اور خطرہ بھی ہے کہ پانی کی امید تو مجھے ہے، آگے جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں اگر ابھی سے تیمم نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا نا، تو آگے ایسا علاقہ ہے کہ پھر میں تیمم ہی نہیں کر سکوں گا، پانی نہ ملا تو تیمم ہی نہیں کر سکوں گا، پانی بھی نہ ملا تو پھر میری نماز جو ہے وہ رہ جائے گی، مجھے قضا پڑھنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں کیا تھوڑی سی امید ہے، آگے برف باری والا علاقہ ہے، برف ہی برف ہے، تھوڑی امید ہے کہ وہاں پانی مجھے مل جائے گا، وہ برف کے ڈھیلے سے میں کر لوں گا، لیکن یہ خطرہ بھی ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے برف بڑی سخت اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں، تو اب تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اس صورت میں جب خطرہ ہے کہ پانی بالکل پھر ملے ہی نہ، امید بھی ہے اور خطرہ بھی ہے، اس صورت میں تیمم کر کے پڑھ۔ اما مادہ مل جات کہاں سے الا تو قال لا يجوز التيمم عدم الجاس من زوال العذر ايضا الا اذا احتمل عروض العجز عن التيمم مع تاخیر کے تاخیر کی، تو پھر تیمم سے بھی عاجز ہو جاؤں گا، اس بات کا احتمال ہے تو پھر ابھی تیمم کر۔ اما مع الجاس منه، اگر نا امید ہو گیا ہے پانی کے ملنے سے بالکل، تو پھر تو لا اشکال فی جواز البدار، پھر جواز بدار جائز ہے۔ بدار کا معنی ہوتا ہے اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، یہ بدار ہے، بدار ریاض کی صورت میں جائز ہے۔ ولا صلی معہ، بدار کر کے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی اول وقت میں، کیونکہ نا امید ہو گیا تھا، خاص اور یاد سب مکمل ہو چکا تھا، اب لم تاجب عادت الصلاۃ، نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، حتی ما زوال العذر فی الوقت، حتیٰ اس صورت میں کہ عذر جو تھا وقت میں ختم ہو گیا، پانی مل گیا، تب بھی دوبارہ نماز نہیں پڑھی، کیونکہ آپ نے خاص یاد سب کچھ مکمل کر دیا اور آپ کے حق میں تیمم منجز ہو گیا، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو